آخرکار وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا۔ روشین نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ یوسف کے ساتھ وفا کی شادی کروا دے گی اور اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، لیکن ایسا اب کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ وفا نے اب ایسی چال چل دی ہے کہ روشین تو بہت بری طرح سے پھنس چکی ہے اور اب اس کا واپسی کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے۔ یوسف کا رشتہ جب وفا کے لیے لے کر آتی ہے روشین، تو وہاں پر تو فی الحال کچھ بھی وفا نہیں بولتی، لیکن پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کے ساتھ روشین بہت بری طرح سے پھنس جائے۔ وہاں پر ہی وفا بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ روشین، آپ ہی کچھ خدا کا خوف کھائیں، آپ یہ کس لڑکے کو لے آئی ہیں؟ یہ تو وہی لڑکا ہے نا جسے اکثر آپ ملا کرتی تھی۔ جس پر روشین ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو وفا، یہ وہی یوسف ہے جس کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا اور یہ وہی یوسف ہے جس کو تم بہت زیادہ پیار کرتی ہو۔ جس پر یوسف بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وفا یہ کیا بول رہی ہو؟ جس پر وفا کہتی ہے باسط بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں تو اس لڑکے کو دیکھا آج ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ ہاں البتہ میں نے روشین آپی کو اس سے کئی دفعہ ملاقات کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ روشین آپی کی کوئی چال ہے، یہ روشین آپی مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے پورٹرے کر رہی ہیں کہ آپ مجھے اس گھر سے ہی دھکے مار کر نکال دیں۔ جس پر باسط کہتا ہے روشین یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو روشین کہتی ہے باسط یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ یوسف ہے اور اس کی میں نے مدد کی ہے کیونکہ یوسف کے ساتھ اس نے شادی کے وعدے کیے تھے، یہ صرف اور صرف آپ کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے اور میں یہ نہیں چاہتی۔ جس پر باسط کہتا ہے کہ بس کر دو روشین، تمہاری سوچ اتنی گندی اور خراب کب سے ہو گئی؟ تم ایسی نیرو مائنڈڈ تو نہیں تھی اور ویسے بھی تم جانتی ہو وفا تو میری بہنوں کی طرح ہے۔ جس پر روشین کہتی ہے باسط آپ نہیں جانتے، یہ ہمارے درمیان درار ڈالنا چاہتی ہے اور اب جان بوجھ کر اپنے ایکس بوائے فرینڈ کو میرے ساتھ جوڑ رہی ہے، میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ جس پر پاس کھڑا یوسف اتنا غصے میں پاگل ہو جاتا ہے کہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرے تو کرے کیا، کیونکہ وفا نے تو اس کو ایک گنڈا مشہور کر دیا ہے اور یوسف یہ بھی جانتا ہے کہ باسط اتنا امیر اور سٹرونگ ہے کہ کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف اس کے گھر کے آگے ایک پتا بھی نہیں پھینک سکتا، یعنی کہ اب یوسف کی جان خطرے میں آ گئی ہے اگر اس نے وفا کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ باسط نے اس کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا ہے۔ اور پیچھے سے روشین کو وفا کہتی ہے کہ دیکھا روشین، تم نے تو کہا تھا کہ یہ رشتہ اتنا اچھا ہے کہ میں انکار ہی نہیں کر پاؤں گی، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں باسط کو حاصل کر کے ہی سانس لوں گی۔ جس پر روشین اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اب کرے تو کرے کیا، کیونکہ روشین کے پاس تو کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے اپنے گھر والوں کو کہ یوسف کس طرح سے اسے ریسٹورنٹ میں ملتا کرتا تھا اور کس طرح سے قسمیں وعدے یہ دونوں کیا کرتے تھے۔ خیر دوسری طرف اب ردا کا انجام بھی بہت زیادہ برا ہونے والا ہے۔ ردا اپنے ہی گھر میں باندھی بن کر رہ گئی ہے، ردا وہاں پر بھوکی پیاسی ہوتی ہے، نہ ہی اس کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا ہے نہ ہی پینے کے لیے کچھ، ردا وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ دوسری طرف سلمان بھی بے ہوشی کی حالت میں ہی وہاں اپنے گنڈوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کی بھی مدد نہیں کر رہا اور ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں یہ مرے یا جیے۔ خیر اب ردا کی تو حالت اتنی خراب ہے کہ وہ آ نہیں سکتی، لیکن دوسری طرف سارا کے سسرال والے کو سمجھ آ گئی ہے کہ ردا کے کیے کی سزا ہم سارا کو اب مزید نہیں دے سکتے، کیونکہ مزمل بہت زیادہ روتا ہے سارا کو یاد کر کر کے اور مزمل اپنی ماں کو بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے سارا بہت پسند ہے اور ہاسپٹل میں میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بیچاری تو پہلے ہی اپنی بہن کی کرتوتوں کی وجہ سے اتنا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی امی سے زیادہ اس کو کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جس پر مزمل کی ماں بھی شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مزمل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں اور ہم آج ہی فاخرہ بہن کی عیادت بھی کر آئیں گے اور ان سے معافی بھی مانگ آئیں گے کہ ہمیں اتنا جلد بازی میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور لہٰذا اب جس تاریخ کو تمہاری اور سارا کی شادی ہونی تھی اسی تاریخ کو تم دونوں کی شادی ہو کر ہی رہے گی۔ جس پر مزمل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنی یہ خوشی کا اظہار سارا سے فون کر کے کرتا ہے، سارا بیچاری بھی دکھوں کی ماری بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر یہ لوگ ملنے آتے ہیں فاخرہ سے ہاسپٹل میں اور جب ہاسپٹل میں ملتے ہیں تو تیمارداری وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ڈرامہ سیریل تو بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ بہت قریب آ چکی ہے۔ آنے والی لاسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔